السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ يقول انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله إياه؟ فقال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي في الدنيا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يقول انس بن مالك رضي الله عنه فدعا له النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشفاه اللہ عز وجل، رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مشاہدین اور ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ حدیث بڑی قیمتی اور بہت سارے دروس اور عبرت ہمارے لیے اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اپنے صحابہ کی، مسلمانوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی عیادت کرتے تھے، انہیں دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کی اصلاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تیمارداری کی، اور اس بیمار کو بیماری نے بالکل اس قدر کمزور اور لاغر کر دیا تھا، نڈھال کر دیا تھا، جیسے وہ کسی ننھے پرندے کا کمزور سا چھوٹا سا بچہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان سے وجہ پوچھی، ان سے سوال کیا کہ کیا کوئی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین سے مخصوص دعا کیا کرتے تھے، کوئی چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، جو آخرت میں تو مجھے عذاب دینا چاہتا ہے وہ عذاب مجھے دنیا میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یعنی دنیا کے جو جسم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس دنیا کے اندر آخرت کے عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہترین دعا سکھلائی اور کہا کہ تمہیں ایسی دعا کرنی چاہیے تھی، افلا قلت، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ دنیا میں بھی خیر اللہ سے مانگے انسان، اور آخرت میں بھی خیر مانگے۔ دنیا میں خیر میرے بھائیوں، انسان کو کشادہ حلال روزی مل جائے، یہ خیر میں داخل ہے، نیک بیوی مل جائے، یہ خیر میں داخل ہے، اچھی اولاد مل جائے، یہ بھی خیر میں داخل ہے، انسان کو اچھے سوال نیک علم، فائدہ مند نفع بخش علم حاصل ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ انسان کو نیک عمل کی توفیق مل جائے، یہ بھی خیر کی علامت ہے اور خیر اللہ کی طرف سے۔ آخرت میں انسان کو عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے، میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ ہو جائے، اسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، آخرت میں اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ سارے خیر کے اندر داخل ہیں۔ یہ بابرکت اور عظیم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تمہیں ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں شفا کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول کی، اور اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحت مند کر دیا، شفا یاب کر دیا۔ اس حدیث کے اندر ہمیں بہت سارے پیغام اور بہت ساری نصیحت اور بہت ساری عبرت کی باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو اپنے حق میں کبھی بھی آزمائش اور مصیبت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ یہ آزمائش میں مبتلا کر دے، یہ مصیبت دے دے، یہ بیماری دے دے۔ اور دوسری چیز، دعا میں ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور بھلائی کی اللہ رب العالمین سے درخواست اور مطالبہ اور دعا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، بیمار کی عیادت کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
اور باعث اجر و ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو کسی بات پر تعجب ہو تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے موقع پر اس حدیث کے اندر سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ انسان کے لیے دنیا میں بطور سزا بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے تنبیہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بیماریاں، آزمائشیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے بھی آتی ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو بطور سزا ہی اللہ تعالیٰ وہ بیماری یا آزمائش دے رہا ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، معصور دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی اور پابند بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ایک مسلمان کے لیے اس میں کفایت ہے، ایک مسلمان کے لیے وہ دعائیں کافی ہیں، اسی میں انسان کو خیر سمجھنا چاہیے، اپنی طرف سے دعاؤں کا اضافہ کرنا اور اس سے خیر سمجھنا، گرچہ ہم اسے خیر سمجھتے ہوں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خیر ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع دعائیں نصیب فرمائی ہیں، ان جامع دعاؤں کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے تاکہ ہم ان برکتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے الہ العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اور اپنے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔